احکام کے بارے میں کہ آپس میں ان کی کیا نسبت ہے، آیا یہ تباین ہے، متباین ہے، آپس میں تضاد رکھتے ہیں آپس میں یا نہیں، ان بحثوں کو ہم بیان نہیں کرتے، فقط اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ احکام جن کو احکام خمسہ فقہی کہا جاتا ہے، احکام خمسہ، جب بھی فقہ میں احکام خمسہ کی بات آئے یا جب بھی یہ لفظ اور استعمال کیا جائے احکام خمسہ، تو مراد یہی احکام ہوتے ہیں جن کو ہم واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح کا نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے مجموعہ دستورات دین جو ہے، یہ صفحہ نمبر 12 پر عنوان بحث ہے اقسام احکام، ہم یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ مجموعہ دستورهای دین، دین کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی آرڈرز ہیں، جتنے بھی دستور ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انسان کی ذمہ داری کو، انسان کے وظائف کو اس کی زندگی میں معین کر رہے ہیں، مشخص کر رہے ہیں کہ رات اور دن میں اے انسان تیرا وظیفہ یہ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے۔ ہم اس طرح کے دستورات دین کو احکام کا نام دیتے ہیں اور احکام انہیں کہا جاتا ہے۔ اور احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے اول واجب۔ واجب کون سا عمل ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی تعریف یوں انہوں نے کی ہے، واجب وہ کام یا وہ کام، بہت سارے کام، وہ کام جن کا انجام دینا حتمی ہو اور انجام نہ دینے کی صورت میں عقاب ہو۔ اس کو بڑھا دیں، یہ اس کتاب میں نہیں ہے کہ انجام نہ دینے کی صورت میں عقاب کیا جائے، یہاں اگرچہ یہ قید نہیں ہے، لیکن اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کرتے بہتر ہے۔ بہرحال وہ امور، وہ کام، وہ فعل جس کا انجام دینا شریعت کی روشنی میں ضروری اور واجب ہے، ایسے عمل کو ہم کہتے ہیں واجب۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا مستطیع کے لیے، زکوٰۃ، خمس، امر معروف نہی عن منکر، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ حرام، کہتے ہیں کہ حرام کون سے فعل کو کہتے ہیں؟ کس فعل کو کہتے ہیں؟ حرام وہ ناپسند کام ہوتے ہیں جن کو انجام نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، یعنی انجام دینا غلط ہے، انجام دینا شریعت کی روشنی میں انجام دینے کی صورت میں مذمت کی جائے گی، دنیا میں اور آخرت میں عقاب دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا۔ اب یہ بحث ہے جدا سے کہ مثلا کذب ادلہ اربع کی روشنی میں، یعنی کذب قرآن کی روشنی میں بھی حرام ہے، سنت کی روشنی میں بھی حرام ہے، اجماع کی روشنی میں بھی حرام ہے، اور عقل کی روشنی میں بھی حرام ہے۔ لیکن بعض موارد ایسے ہیں جہاں استثناء ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگ مراجعہ کریں، انشاءاللہ جب مقاصد پڑھیں گے، مقاصد شیخ رضوان اللہ تعالی علیہ، تو اس میں پہلے جو مقاصد میں بحث ہے وہ مقاصد محرمہ ہے۔ مقاصد محرمہ میں ایک مستقل بحث ہے کذب کی، اور مرحوم شیخ بھی یہی کہتے ہیں کہ ادلہ اربع کی روشنی میں یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا۔ اچھا، دوسری مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ دزدی، دزدی چوری کو کہتے ہیں، چوری کرنا۔ اب چوری کرنا کیا ہے؟ کب؟ سرقت، جس کو عربی میں سرقت کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ رجوع کریں۔ اور گراں فروشی میں دیکھیں، چیز کو سستے ریٹ پر لے کر اور بہت زیادہ مہنگے ریٹ پر بیچنا گراں فروشی کے حکم میں ہے، اور اس طرح کے عمل کو قرآن اور سنت اور عقل اور اجماع پسند نہیں کرتا، لہذا اس کی حرمت بھی یقینی ہے۔ کہتے ہیں کہ آئیے دیکھیے کہ انسان، جو بھی انسان جو مکلف ہو، وہ واجب کاموں کو اگر انجام دے اور حرام کاموں سے دوری اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بہت اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ پاداش اور جزا ایک ہی چیز کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کے برعکس
کسی بھی فعل حرام سے پرہیز نہ کرے، دوری اختیار نہ کرے، ہر فعل حرام کا مرتکب ہو جائے یا واجبات کو ترک کر دے، تو اس دنیا میں یا عالم آخرت میں ضرور اسے سزا دی جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 12 پر جو مطالب تھے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 13 پر جو مطالب ہیں، ان میں سب سے پہلے 3 نمبر پر مستحب۔ میں نے عرض کیا کہ یہ احکام خمسہ کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں اور ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں، اور جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ مثلا واجب کون کون سے امور ہیں، اس کی 5 مثالیں دے دیں، تو آپ 2 مثالیں یہاں ہیں اور کچھ مثالیں ہم نے خود بیان کر دی ہیں اضافہ کر کے، وہ جواب دیجئے۔ مثال کون سے امور حرام ہیں، حرام امور میں سے 2 کے نام لکھیں، 3 کے نام لکھیں، 4 کے نام لکھیں، تو آپ یہی جواب دیں جو یہاں 3 لکھے ہوئے ہیں، آپ 2 چیزیں اضافہ کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ جھوٹ کے ساتھ ساتھ مثال زنا ہے، اس کو اضافہ کر دیں، یہ ایک فعل حرام ہے، اور اسی طرح آپ جوا کو اضافہ کر دیں تو پس 5 ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کون سے افعال حرام ہیں، ان میں سے جو بھی افعال حرام ہیں ان میں سے 5 کا نام لکھیں، تو 3 کتاب میں ہیں، 2 ہم بیان کر دیتے ہیں، 5 ہو جائیں گی، آپ لوڈ کیجیے گا۔ تو تیسرے نمبر پر ایک اصطلاح ہے فقہی احکام خمسہ میں جسے مستحب کہتے ہیں۔ کون سا عمل مستحب ہے؟ البتہ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مستحب عمل اتنا تو محبوب ہے عند اللہ، اور مستحب کو مستحب اسی لیے کہتے ہیں چونکہ وہ پسندیدہ ہے، باب استفعال سے ہے نا، استحب یستحب، استحباب، مستحب، ٹھیک ہے، مستحب مستحب عمل یعنی پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اس کا فقہی اصطلاح میں مستحب وہ اعمال ہوتے ہیں یا وہ فعل ہوتا ہے جس کا انجام دینا اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں، ایک تو مسواک لگانا، برش کرنا۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں نیم کے درخت سے مثلا زحمت کریں، وہ ٹہنی توڑیں اور اسی کو مسواک بنا کے لگا دیں، نہیں۔ مسواک جس چیز کو بھی مسواک کہا جائے اس کا استعمال ٹھیک ہے، اور مسواک کا حکم آ جائے گا اس پر۔ دوسری مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ کے الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اگر انسان کو بھول جائے، کھانا شروع کر دے اور 2-4 لقمے کھانے کے بعد اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کھانے کے ابتدا میں، کھانے کی شروعات میں، کھانے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت اس کے لیے بہتر ہے، اور وہی اسے چاہیے کہ وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آدھا کھانا کھا چکا ہے پھر یاد آتا ہے، پھر بھی بسم اللہ، جہاں بھی یاد آ جائے وہاں بسم اللہ الرحمن، حتیٰ کہ کھانے کے بعد بھی اگر یاد آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ اور کھانے کے آخر میں الحمدللہ، یہ تہذیب ہے، تہذیب جو مرحوم علامہ مجلسی نے کتاب تحریر فرمائی ہے، اسی کی طرف آپ اس کا تعلق، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی ثقافت کہا جاتا ہے انہیں، یہ انہی چیزوں میں سے ہیں۔ اب مستحب امور کے لیے آپ کچھ اور بھی، مثال نماز ہے، نماز مستحب، صبح کی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز مستحب، نماز یومیہ یہ بھی عمل مستحب ہے، یا مستحب روزے، کچھ ایام کے روزے مستحب ہوتے ہیں، مثلا غدیر کا روزہ مستحب ہے اور اچھا ہے کہ انسان اس دن روزہ رکھے، اور اس دن بہتر ہے کہ انسان دوسروں کو جو روزہ رکھتے ہیں ان کی دعوت کرے اور ان کو افطار دے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس کا ثواب یعنی احصاء اور شمار سے باہر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ اس کو امام رضا علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کس حد تک ایسے شخص جو افطار کرواتا ہے روزے کی، غدیر کا روزہ
جس نے رکھا ہو اس کے لیے افطار کا بندوبست کرتا ہے کیا ثواب ہے. وہاں تفصیل ہے. اور خود امام رضا علیہ السلام کا عمل بھی یہی تھا کہ جب خراسان میں امام تشریف لے آئے مرو میں ابتدا میں، تو ایک دن غدیر کا دن مصادف ہو گیا، تو امام علیہ السلام نے تمام ان افراد کو جمع کیا اور افطاری کا بندوبست کیا، اور افطاری کے دینے کے بعد باہر کا دروازہ بند کروا دیا کہ کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو. اور تفصیل سے غدیر کے فضائل مولا نے بیان کیے ہیں. وہاں آپ رجوع کیجئے، جو کہ یہاں مناسب نہیں ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں جو ہمیں ذہن میں ہیں یا ہم جانتے ہیں وہ بیان کر دیں. وہاں رجوع کیجئے، مناسب ہے. اچھا کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص اعمال مستحب انجام دیتا ہے تو کیا اسے ثواب دے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں. اور مستحب اعمال میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس نماز شب کے پابند ہیں، وہ بھی ایک مستحب عمل ہے. نماز غفیلہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک مستحب عمل ہے. اور اسی طرح افطار دینا، کسی کو اطعام دینا، کھانا کھلانا، یہ بھی مستحب، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو. ویسے ہی اسلام میں مہمان نوازی کی بہت اہمیت ہے. اسلامی ثقافت میں مہمان نوازی کی بہت اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال ہم مستحب اعمال کے بارے میں بیان کر رہے تھے. ایک دو انہوں نے مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں. مسواک لگانا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے ابتدا میں کہنا اور آخر میں الحمدللہ اور شکر پروردگار بجا لانا، یہ مستحب امور میں سے ہے. زیارت ہے، زیارت بھی ایک مستحب عمل ہے. مثلا زیارت قبور، آپ جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں جا کر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور وہ دعا جو امیر المومنین نے فرمائی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. اور ان زیارات میں سے خصوصاً زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اس حد تک کہ شاید بہت سارے واجب ایسے عمل ہیں جن کا ثواب اس مستحب سے کم ہے. اور ان زیارات میں خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جس کی فضیلت کے لیے متعدد متواتر روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اور کن حالات میں وہ زائرین حسین علیہ السلام جاتے تھے اور کیا نذرانہ پیش کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اس کے باوجود بھی زیارت پر جاتے تھے. لہذا یہ زیارت خصوصاً زیارت امام حسین علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام نے بھی زیارت امام حسین کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، جس میں وہ اپنے سجدے میں عجیب جملات ہیں امام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز ہو رہا ہے، وہاں بھی یہی امام زائرین حسین کو یاد فرما رہے ہیں. تو بہرحال اور اسی طرح ذکر امام حسین برپا کرنا، مجالس برپا کرنا اور محافل برپا کرنا، یہ تمام امور بھی مستحب امور ہیں، اور بسا اوقات ان کو واجب بھی کہا جائے تو قباحت نہیں ہے. لیکن علماء اور بزرگان اسے مستحب عمل، لیکن یہ مستحب ایسے مستحب اعمال ہیں کہ بہت سارے واجب اعمال سے بھی ان کی فضیلت اور اہمیت اور ثواب زیادہ ہے. مکروہ کہتے ہیں کہ مکروہ کیا ہے؟ بس مستحب کے لیے کہ اگر انسان مستحب اعمال کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت اچھی پاداش اور جزا عطا فرمائے گا، اجر دے گا، ثواب دے گا. اگر کوئی انجام نہیں دیتا تو اسے مجازات نہیں کیا جائے گا، عذاب نہیں دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی. نمبر 4 مکروہ. مکروہ کون سا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ مکروہ
وہ عمل ہے جس کا انجام نہ دینا بہتر ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بہت